کر رہا تھا کہ مجھے ذکر اہل بیت اور محبت اہل بیت کے عنوان سے پہلے اپنی انٹینشن کو بالکل واضح کرنے اور نیت کو کلیئر کرنے کے لیے جس ہستی کا سب سے بڑا میں مشکور ہوں، میں نے جب یہ نظر ان کے سامنے میری یہ نیت گئی ہے تو میں بہت متاثر ہوا اس سے، اور میں ہمیشہ اپنی گفتگو سبق پڑھ رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں، اکیلا بھی بیٹھا ہوں تو میں ان کو گنگنا کے اپنا طبیعت کو سنبھالا دیتا ہوں کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، تم مسجد میں کیوں بیٹھے ہوئے، تم اس وقت مطالعہ کیوں کر رہے ہو، تم یہ قلم اٹھا کے کیوں بیٹھے ہوئے۔ تو اس وقت صرف ایک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا جس دور میں ہم گزر رہے ہیں نا، کہ کچھ اعتراضات، کچھ نیتیں، کچھ جو پرابلمز ہیں نئے اور کچھ بہت پرانے ہیں، ان کی ایکسٹینشن ہوتی رہتی ہے، نوعیت بدلتی ہے، ان کی دشمنیوں کی نوعیت بدلتی ہے، نفرتوں کی نوعیت بدلتی ہے، اعتراضات کی نوعیت بدلتی ہے، لیکن بیماری پرانی ہوتی ہے۔ اس دور میں بھی، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، ہم پر ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی کھل کے محبت سے ان کا بیان کریں نا تو لوگ کہتے ہیں کہ ناسبی ہو گئے، خارجی ہو گئے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بیت اطہار کی محبت لوگ اس میں کہتے ہیں یہ تھوڑا سا اس میں کوئی شیعیت کا رنگ ہے، یہ کوئی شیعہ ہو گیا اور یا رافضی ہو گیا۔ یہ دور اور یہ اعتراضات آج کے نہیں ہیں، یہ بہت پرانے ہیں، لیکن اہل سنت کا ایک حسن یہ ہے، اہل سنت کے عقائد میں، ان کے اعمال میں، ان کی تحریروں میں اور ان کی تقریروں میں حسن اور بیوٹی یہ ہے کہ وہ جہاں اہل بیت اطہار کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، وہ صحابہ کی عزت اور توقیر اور تعظیم سے بھی اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں۔ اور سنیت کا ایک پہچان یہی ہے کہ یہ بے ادب نہیں ہے، الحمدللہ، اور اسی نے ہم کو بچانا ہی ہے، ورنہ عمل کے لحاظ سے تو بہت بڑے بڑے لوگ ہم سے آگے ہیں، ہم بڑے کوتا ماننا پڑے گا۔ بے ادبی معاف، میں آپ کے لیے نہیں کہتا، جنرلی صورتحال ہے، جو لوگ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے یہ تو ان کو محبت تھی اسی لیے آئے نا، لیکن جنرلی کیا خیال ہے کہ ساری آبادی جہاں مسجدوں کے قریب قریب ہم ہوتے ہیں، اگر ساری آبادیاں وہ مسجدوں کی طرف رخ کر لیں تو عشاء تو رہی عشاء، فجر میں بھی مسجد فل ہو جائے گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ ہم تھوڑی سی عمل میں، تھوڑی سی نہیں، تقریباً تھوک کے حساب سے عمل میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ لیکن اہل سنت کا یہ طریقہ رہا ہے الحمدللہ کہ اپنی تحریروں میں، اپنی تحریر میں، تقریر میں، گفتگو میں، وہ جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نسبتوں کا، چاہے وہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں، ان کا احترام کرتے ہیں اور عزت اور توقیر سے۔ الحمدللہ ہمارا شمار ان بد نصیبوں میں سے نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بے ادبی کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی اور ان کی شان میں تبرہ بازی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا شمار ان انتہائی کمبخت بد نصیبوں اور گمراہوں میں ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اور اہل بیت اطہار میں سے بھی وہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گلشن کا ایک سرو حریت ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جو باغی کہیں اور یزید کو امیر المومنین کہیں، ایسے ظالم بدبخت گروہ سے بھی الحمدللہ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب ہم جی بھر کے جس کی تعریف کریں گے، کوئی کچھ کہتا رہے جی بھر کے کہتا رہے۔ امام شافعی اہل بیت اطہار کی محبت میں گم تھے، اور آپ کو لوگوں نے کہا اس میں کچھ رفض کے، کچھ رافضی ہونے کی کچھ ایسے ذرات پائے جاتے ہیں، یہ بہت زیادہ محبت اور تعریف کا اظہار ہے۔ آپ نے فرمایا اگر محبت رسول، محبت اہل بیت کا نام رفض ہے تو سارا جہان، دونوں جہانوں میں اعلان کر دو کہ میں رافضی ہوں، اس لیے کہ محبت رسول، محبت اہل بیت پاک جو ہے اس کا نام رفض نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ میں کیوں ان کا ذکر کرتا ہوں؟
اور میں کیوں ان کی یاد کرتا ہوں؟ ہمارے اکثر سیرت نگاروں نے مجھے سب سے پہلے علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الصواعق المحرقہ میں یہ ملی تھی، اور پھر مجھے دیوان امام شافعی میں جا کے خود پوری دیکھنی پڑی، لیکن جو چیز ہمارے متعلقہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان پاک ہے، یہ سب سے بڑا سورس ہے میرے ذریعے، اور ذریعتی کو انہوں نے مطلق رکھا ہے، وہ میرا دنیا کا بھی ذریعہ ہے اور آخرت کا بھی ذریعہ ہے۔ آل النبی ذریعتی، سب سے بڑا وسیلہ، ذریعہ، سورس آف سکسیس، نجات اور سالویشن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک۔ وَهُمْ إِلَيْهِ وَسِيلَتِي، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کریم کی بارگاہ تک رسائی کے لیے، اور مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تک رسائی کے لیے میرا سب سے بڑا ذریعہ آل رسول۔ کیوں کرتا ہوں میں، کیوں ان کی محبت کرتا ہوں؟ ارجو بہم اعطا بدن بید الیمین صحیفتی، کل میدان محشر میں ایک بڑا عجیب قسم کا منظر ہوگا۔ کامیاب اور خائب و خاسر لوگوں کی نشانی یہ ہوگی کہ جو لوگ سکسیسفل ہوں گے، کامیاب ہوں گے، ان کا نامہ اعمال جب آئے گا نا تو سامنے سے آئے گا اور دائیں ہاتھ میں آئے گا۔ It will come from the front، ہماری جو ڈیڈ بک ہے it will come from the front and from the top، اوپر سے آئے گی سامنے اور دائیں ہاتھ میں آئے گی، اور جس کو دائیں ہاتھ میں آئے گی نا وہ مسکراتا ہوگا اور دوسروں کو کہے گا آؤ دیکھو میرا نام ہے، یقول ہاؤ اقرؤ خطابیہ، آؤ دیکھو یہ ہے میرا نام اعمال۔ آپ نے یہ نظارہ کبھی دیکھا ہوگا جس وقت سال کے آخر میں یونیورسٹیوں میں، کالجز میں اعلان ہوتے ہیں، تو اس وقت جو بچے کامیاب ہوتے ہیں نا وہ کس طریقے سے اپنی ڈگریاں اپنے خاندان والوں کو دکھاتے ہیں، اور جو فیل ہوتے ہیں وہ اپنا رزلٹ کسی کو بتاتے بھی نہیں، شرمندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ندامت سے بچائے۔ یہ عارضی امتحان ہے، یہاں فیل ہو جائیں تو اگلے سال پھر پاس ہو جائیں گے، ایک سبجیکٹ چھوڑ کے اس کو دوسرا سبجیکٹ چینج کر لیں گے، ایک یونیورسٹی سوٹ نہ آئی تو دوسرے کسی کالج میں چلے جائیں گے، وہاں اس وقت کوئی کالج نہیں ہوگا، کوئی یونیورسٹی نہیں ہوگی، کوئی آپشن نہیں ہوگا سبجیکٹ چینج کرنے کا، کوئی پروفیشن بدلنے کا آپشن نہیں ہوگا۔ اس وقت جو کچھ اب کیا ہوا ہے وہ سارا کچا کھٹا سامنے آ جائے گا۔ تو فرمایا جو جس کو ملے گا نا دائیں ہاتھ میں، وہ کہے گا یہ لو میرا نام اعمال، دیکھو میں کامیاب ہوں، اور جس کو بائیں ہاتھ، جو جس کا نام اعمال صحیح نہیں ہوگا اس کو پیچھے سے ملے گا، بیک ہینڈ سے، پیچھے سے ملے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کیوں ان کی تعریف کرتا ہوں؟ آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی، ارجو بہم اوتا غدن بید الیمین صحیفتی۔ تو میں تو آل رسول کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے صدقے جب میرا نام اعمال آئے نا تو میرا کوئی عمل قبول ہو نہ ہو، کم از کم اتنا ہے کہ ان کے صدقے میرا نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت شیخ سعدی، حضرت جامی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا بھی بڑا انداز، وہ فرماتے ہیں اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اے رب اگر میری
دعاؤں کو تو قبول نہیں نہ کرے گا تو میں پھر کیا کروں؟ منو دست و دامان آلے رسول، میں پھر نبی کریم کے آل بیت کا دامن پکڑ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو ہمارے آباء و اجداد، اسلاف، صالحین، امت کے جو اکابر تھے، بڑے بڑے تھے، وہ آج تک نبی کریم کی آل پاک اہل بیت اطہار کی عزت اور توقیر کے جذبے سے سرشار رہے ہیں، اور ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنی ضرورتوں کی کفالت کرتے رہے۔ میری یہ نیت ہے اور آپ کی بھی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مجلس کو، اس 10 روزہ مجالس محرم الحرام کو اللہ تبارک و تعالی ہماری اخروی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ انشاءاللہ جو کچھ ہمیں پتہ ہے، جو بھی سچے دل سے نبی کریم کے خاندان سے پیار اور محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت نصیب کرے، اور دنیا اور آخرت میں یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ کو ہر روز تنگ کرتے ہیں، نہ جاؤ اشاعت باب، بیٹھے رہو، سن کے جاؤ، یہ آپ کو جبرن کھلا رہے ہیں، جبرن پلا رہے ہیں۔ ہے ضرورت آپ کی بھی، ان کی بھی، میری بھی، شکر گزار رہیں ان کے، یہ بلا بلا کے پلا رہے ہیں۔ حضرت آپ کا شکریہ، جہاں بھی کہیں کو اللہ کا بندہ محنت کرتا ہے، یقیناً وہ ہمارے محسن ہیں، ان کا تو نام ہی احسان ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو ان کا کم از کم شکریہ تو ہم پر واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ان کے جمی معاونین اور ماسک کمیٹی کو اور دیگر جو بھی احباب آپ سے تعاون کرنے انتظام میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے۔ اچھا، یہ جو تعارف تو تھا میرا، لیکن اس تعارف ہی کو اگر آپ اس کو میسج سمجھ لیں تو الحمدللہ ہماری مزاجوں کو، طبیعتوں کو درست کرنے کے لیے اتنا بھی کافی ہے۔ لیکن موضوع ہمارا کچھ اور ہے، اس کی طرف آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا آپس میں نباہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اور جتنی دیر تک مناسب ہوا انشاءاللہ میں اپنے اس جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو میں نے آیت پڑھی ہے نا، یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی 2 آیتیں ہیں، 178 اور 189، 178 اور 179۔ اس کے علاوہ میں نے چند سورہ نساء کی بھی ایک آیت ہے، سورہ آل عمران کی ایک اور آیت بھی پڑھی ہے، لیکن جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے، یہ آیت وہ ہے جو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم کو، آج کی رات کو، 10ویں دن 9 محرم گزر چکا تھا اور رات 10ویں کی تھی، تو آپ نے 10ویں کی رات کو اپنے خیمے کے گرد چکر لگاتے ہوئے یہ آیت پڑھی تھی، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد پتہ بھی چل جاتا ہے کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کسی کنفیوژن کا شکار نہیں تھے، کسی ایسے فیصلے پر کاربند نہیں تھے جس کا انہیں افسوس ہو رہا ہو، کسی ایسا اقدام انہوں نے نہیں کر لیا تھا کہ جس کی وجہ سے انہیں پچھتاوا ہو، بلکہ آنے والی نسلوں کو بتا رہے تھے کہ میں اگر یہاں تک پہنچا ہوں اور اپنا خاندان قربان ہو جائے گا تو اس کی بنیادی طور پر کیا میری نیت و ارادہ ہے، میں اس طرف بعد میں آؤں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت جو ہے، اس پر کچھ جو دھڑے بد نصیب ہیں ان کی طرف سے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا جس نے بہت سے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی گمراہ کیا ہے، اور وہ بیچارے مسکین
ان کو پڑھے لکھے کس طریقے سے کہیں. میں کہتا ہوں ملا علی قاری رحمۃ اللہ کی علم کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں نا, علم وہ ہوتا ہے جو آپ کو خدا کے قریب کر دے. Knowledge is the one who take you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. وہ knowledge ہے. آپ کے پاس دائیں بائیں اوپر نیچے ڈگریوں کی بھرمار ہو, چاہے وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کا کیوں نہ پڑا ہوا ہو, لیکن اگر اس کا اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے خالی ہے تو اس کی ڈگریوں کو ملا علی قاری کم از کم علم نہیں کہتے, وہ نالج نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں علم وہ ہے جو آپ کو اتنی پہچان دے کہ آپ جہالت اور شیطان کے راستے کو رحمان کے راستے پر چلیں. حضرات ہمارے کچھ احباب ایسے ہیں, اعتراض کیا ہے؟ اعتراض ان بد نصیبوں کا یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت اور جو حکومت کی خاطر اور سلطنت کی خاطر وہ جو ہے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا, اور اپنے بچوں کو لے کر اور وہ ساتھیوں کو لے کر وہ حکومت حاصل کرنے کے لیے, تخت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سفر اختیار فرمایا. اب میں آپ کو اس کی کچھ حقائق دیتا ہوں, اور پھر اس بد نصیبی میں اس جو ظلم کی حد ہے ان کی, اس میں یہ ہے کہ وہ صرف یہاں پر بس نہیں کرتے. ان کی زبانیں آپ نے چند سال پہلے تو بڑے ٹی وی اسٹیشنوں پر بھی سنا ہوگا کہ وہ یزید کو پہلے خلیفہ کہتے تھے, امیر المومنین کہتے تھے, اور انہوں نے رضی اللہ عنہ بھی کہنا شروع کر دیا. حافظہ ہمارا کمزور ہے, آپ شاید بھول گئے ہوں گے. ہم کسی کا نام تو لینا نہیں چاہتے مسجد میں, وہ نام لینے کے قابل ہی نہیں ہے مسجد میں, لیکن انہوں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا. اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کراچی میں ایک تنظیم چلی تھی, انہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ باغی کہا, خروج کرنے والے کہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب حکومت کے خلاف آپ بغاوت کرتے ہیں تو گویا اپنے آپ کو آپ ایک اوفینس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ ہمارا کیس یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نہیں تھے, وہ حقیقتاً مسلم امہ کی اور نبی کے دین کی سرفرازی کے لیے مدینہ شریف سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے کوفے اور کربلا تک کا سفر جو ہے وہ امام علی مقام کا سفر وہ حکومت کے لیے نہیں تھا, وہ تخت کے لیے نہیں تھا, وہ نبی کے دین کو بچانے کے لیے تھا. اور یزید جس نے اپنا تخت بچانے کے لیے جبر کے زور پر, پاور کے زور پر, اختیار و اقتدار کو استعمال کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قافلے پر جو مظالم ڈھائے, یزید کے کردار اور عمل کچھ تو ایسا تھا جو کہ یزید کے حاکم بننے سے پہلے اس کی کچھ بدکرداریاں لوگوں پر ظاہر تھیں, لیکن اس وقت سب لوگ اس حق میں نہیں تھے کہ اس پر خروج کیا جائے, اور دونوں کے پاس دلائل تھے. رخصت پر عمل کرنے کی گنجائش تھی. ایک آپشن عام مسلمانوں کے لیے تھا کہ ابھی تک مسلمانوں کی یہ حالت نہیں ہوئی کہ ہم یزید کا مقابلہ کریں, لیکن یہ رخصت اور آپشن تھی, عزیمت اور ڈٹرمینیشن یہ تھی, اور جن کی تربیت نبی کریم نے خود اپنے لعاب دہن سے فرمائی تھی. ان کی بصیرت دیکھ رہی تھی, ان کے اندر کی روشنی اور انسائٹ یہ روشنی مہیا کر رہی تھی کہ اگر آج میں نبی کے دین کی سربلندی کے لیے, بنائے لا الہ کی حفاظت کے لیے اگر آج کھڑا نہ ہوا تو میرے نبی کے دین کی وہ حالت باقی نہیں رہی. تو ہمارا یہ مقدمہ ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ امام علی مقام دین اسلام کی حفاظت کے لیے آپ نے اتنی بڑی مشقتیں اور دردناک سفر جو ہے وہ اختیار فرمایا. اس کے لیے آپ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پیارے پوچھ لیتے ہیں کہ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں. علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ کی اپنا ایک انداز ہے بات کرنے کا اور انداز ہے ان کا گفتگو کرنے کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخ، حریت را زہر اندر کام ریخ، خاص آن سر جلوائے خیر الامم، چون صحاب قبلہ باراں در قدم۔ آپ فرماتے ہیں جب ملت اسلامیہ میں جناب ابوبکر صدیق سے لے کر حضرت امام حسن تک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں تک جو خلافت راستہ کا سلسلہ جاری تھا، اور پھر جب وہاں صلح کے بعد امویوں میں حکومت منتقل ہوئی، اب خلافت سے رشتہ ٹوٹنا شروع ہوا، خلافت سے ملوکیت اور امپیریلزم اور بادشاہی اور کنگ بننا شروع ہو گئے، وراثت میں منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ جب خلافت کا یہ جو انداز تھا تو اس وقت جب اس جو خلافت کا ایک نورانی علی منہاج النبوت جو سلسلہ تھا اس کو بند کر دیا گیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر الامم کے دین کو بچانے کے لیے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ سے ایک رحمت والا بارش بادل جو ہے اس کو طلوع فرمایا، اور بادل ایسی نورانی اور ایسی برکت والی بارش اس کے اندر موجود تھی کہ وہ برسا کہاں پہ آ کے فرماتے ہیں بر زمین کربلا بارید و رفت لالا کر ویرانہا قارید و رفت۔ وہ جو بارش تھی وہ آ کے کربلا کے ریگزار میں برسی اور انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیکھے، کربلا کے، کرب و بلا کے اور دریائے فرات کے کنارے ان صحرا کے ریت کے اندر اپنا خون ملا کے دوبارہ اس ویرانے کو گلشن بنا کے رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ قیامت تک آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے سامنے اپنا ایک نمونہ رکھ دیا کہ کبھی بھی ظالم حاکم کے سامنے تم اپنا سر نہیں جھکاؤ گے، کبھی بھی مظلوم لوگوں پر اور نبی کے دین پر جب ڈاکہ ڈالا جائے گا تو تم خاموش نہیں بیٹھو گے، بلکہ تمہیں حسینی کردار بلاتا رہے گا قیامت تک کے لیے کہ چاہے تمہارے پاس قوت و طاقت کمزور بھی ہو لیکن تم نے نبی کے دین کی حفاظت کے لیے آگے نکلنا ہے۔ موج خون او چمن ایجاد کر، بحر حق در خاک و خون غلطیدہ است، بس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ مدعائش سلطنت بودے اگر، خود نہ کر دی باچنی ساما سفر۔ اگر علامہ اقبال رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر حکیم الامت کا مقصود یہ ہوتا کہ وہ حکومت کے لیے سفر کر رہے ہیں یا کسی کو ہٹا کے خود وہاں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو 6 مہینے کے علی اصغر کو لے کے آپ کبھی ٹریول نہ کرتے۔ ان کا اس حالت میں سفر کرنا یہ تھا کہ میں اپنے وجود سے اور اپنے مختصر قافلے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس چیز کو تم دین سمجھتے ہو اور دین کا نام لے کر جس بے خودگی کے باوجود تم مسلمانوں کا رہنما بنانا چاہتے ہو، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ آگے اس قربانی پر تذکرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے بہت کچھ کہا ہے، اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ علامہ اقبال کی فارسی کلام میں کلیات اقبال میں ایک ٹائٹل ہے سر حادثہ کربلا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں علامہ اقبال سیکرٹ بیہائنڈ دا انسیڈنٹ آف کربلا، اس کے اصلی راز کیا تھا۔ علامہ اقبال اپنا سٹائل، اپنا انداز ہے ان کا گفتگو کرنے کا، وہ ایک صرف شاعر نہیں تھے، وہ ایک پوئٹ ہی نہیں تھے، وہ ایک صرف مفکر ہی نہیں تھے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے اور حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے عاشق اور محبت کرنے والے، وہ حضور علیہ السلام کی امت کو مردہ قسم کی امت اور ڈیمارلائز قسم کی، مایوس قسم کی امت نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ تو ان کا تصور ہی ایک بلند اور شاہینوں کا تصور ہے، وہ تو ایگل ان کا ایک خاص انداز ہے، وہ کہتے ہیں تم تو شاہین ہو۔ ان کے نزدیک نبی کریم کا ایک امتی بھی، کوئی بڑا بادشاہ اور رولر نہیں، ایک امتی بھی وہ اس کو
جو کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ اس کو طائر لاہوتی سمجھتے ہیں، اور طائر لاہوتی اس کو کہتے ہیں یہ تم کدھر نے اپنا تم نے سر دے دی، اٹھو اور اس غلاستوں سے جان چھڑا کے اٹھو اور پرواز کرو، تمہاری پرواز ان کرگسوں تک محدود نہیں ہونی چاہیے، تم شاہین ہو، پہاڑوں میں بسیرا ہو، اونچے چلو۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بیکار سمجھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کلام سے بہت ساری عقدے کھلتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اس نقطے پر ہمیں سمجھنے کے لیے اور اس کو جاننے کے لیے ہمیں ان دو is very hard, it's difficult، طبیعت مانتی بھی نہیں ہے کوئی تقابل یا کمپیریزن کرنا، لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کسی سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے بعض دفعہ آپ کو دونوں سبجیکٹ کو سامنے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ آپ کو کبھی بھی واقعہ شہادت اور امام عالی مقام کی قربانی صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکتی کہ امام عالی مقام کے مقاصد کیا تھے شہادت کے، جب تک آپ یزید کے کردار سے واقف نہیں ہیں۔ انلیس آپ کو یہ نہیں پتہ چلے کہ یہ یزید کیا بلا تھی جس کے مقابلے میں امام عالی مقام اتنی عظیم شخصیت اس کے بارے میں نکلی۔ یہ کیا کچھ صرف آنلی معاملہ یہ تھا کہ میری فنڈنگ بند ہو گئی ہے، یا کسی کا کوئی علاقے میں کوئی راستہ سڑک نہیں مل رہی، یا کوئی کسی کا کوئی ذاتی یا پرسنلی کو معاملہ ہے، یہ معاملہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے صحابہ نے، اہل بیت اطہار نے جو کچھ اس سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس میں تو کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے جہاں جہاں تک، جس جس مقام تک یزید کے وہ کردار، اور میں آپ کو چند اس کی ان عادات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یزید کون تھا اور وہ کیا کرتا تھا، اور اس کے بارے میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ خلافت سے جب ملوکیت کی طرف منتقل ہوتے ہیں یہ چیزیں، تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ جو برکت والا نظام تھا، خیر والا جو نظام تھا، اس نظام کے اندر جو ہے وہ کس طریقے سے آ کے دراڑیں ڈالی گئیں اور بدکرداری کا جو ہے وہ اور نہایت اسلام کی بنیادوں کے ہلانے کا جو پروگرام بنایا گیا۔ چند جو اہم چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں اگر میں پیش کروں گا تو انشاءاللہ آپ ضرور ان کو سمجھیں گے، لیکن حالت یہ ہے کہ یزید جو ہے اس کے ایک تو وہ مظالم ہیں جو کہ خود امام عالی مقام جس وقت نکلے ہیں اس سے پہلے اس کی عادتوں کا پبلک میں لوگوں کو پتہ چل گیا تھا، اور اس کے جناب حضرت امیر معاویہ کے دوران جو تھی، اب یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو ہمیں صحابہ کی جو اختلافات ہیں، آپ کو پتہ ہے جنگ جمل اور صفین حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی، اس کے بارے میں بھی اہل سنت کا ایک موقف ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ حق جناب حیدر کرار کے ساتھ تھا، اور حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہونے کے ناطے ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ان کی اجتہادی خطا تھی اور غلطی تھی، اور ان کو ہم معصوم نہیں مانتے، ہم معصوم صرف انبیاء کو مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو صحابہ کی ذات ہے وہ محفوظ ہے، ان کی اللہ حفاظت فرماتا ہے، اللہ ان کی بخشش فرماتا ہے۔ ہم ہر صحابی کی عزت اور توقیر کرتے ہیں، لیکن جو خرابیاں یا جو ایک خلافت سے ملوکیت کا سفر ہے اس کو ہم کسی طریقے سے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اور نہ اس کو اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں ان کے ساتھ ہم اس کو مان سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یزید کی جو عادات ہیں، یزید کی جو بنیادی طور پر اس کی غلیظ قسم کی عادات تھی، ان میں سے یہ تھا کہ وہ محرمات کے ساتھ، آپ یہ جو کتب ہیں ہماری سیرت کی کتابیں، سیرت کی کتابوں ان میں سے کچھ آپ ایسے رائٹر ہیں کہ مثلا علامہ ابن کثیر ہے، ان کی تفسیر ابن کثیر ہے، اور تاریخ کی جو کتاب ہے ان کی البدایہ والنہایہ ہے، سملرلی طبری مفسر بھی ہیں اور مورخ بھی ہیں، لہٰذا اس کو آج کل کو ہسٹورین سمجھ کے آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے، ان کی رائے کو آپ کو ایک ویلیو اپینین سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے سامنے قرآن و سنت کی آراء ہر وقت سامنے گردش کر رہی ہوتی ہے، لہٰذا آپ ان کی باتوں کو آپ اس طریقے سے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔
فرماتے ہیں میں جب وہ یزید کی بیعت کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس شخص کی بیعت کس طریقے سے کر سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا ہے کہ وہ محرمات کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز قرار دیتا ہے۔ اسلام میں جو رشتے حرام ہیں ان کے نزدیک اس سے شادی کرنا جائز ہے، اور پھر اس جو اس ظالم تھا اس نے صرف یہاں پر بس نہیں کیا بلکہ یعنی ایسی عادات، شراب پینا، نمازوں کے اندر سستی کرنا یا نمازوں کو چھوڑ دینا، بندروں کے شکار کے لیے جانا، ہفتہ ہفتہ شکار پر رہنا، اور یہ اب بھی کچھ شہزادوں کی عادتیں ایسی ہیں، اور پھر بندروں کے سروں پر کچھ سنہری قسم کی ٹوپیاں لگانا اور ان کو نچانا اور اس طرح کی باتیں کرنا، بلکہ اس ظالم کی موت بھی جو ہے وہ کسی ایک بندر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو یعنی وہ تفصیلات آپ پڑھیں تو انسان کا جو ہے وہ دل کانپ جاتا ہے کہ اس ظالم نے کس طریقے سے یہ واضح طور پر امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف جانے سے پہلے جب یہ اس کی عادات سامنے آ چکی تھی تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے کے لوگوں نے واضح طور پر فرمایا کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم اس لہو و لعب میں مشغول اور عیاش شخص کی خلافت اور اس کی امارت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حافظ ابن کثیر جو مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک روایت کیا گیا ہے قد روی ان یزید کان قد اشتہر بالمعازف وشرب الخمر والغنا والصید، یہ روایت کیا گیا ہے کہ وہ یزید مشہور تھا آلات لہو و لعب کے ساتھ اور شراب کے پینے اور گانا بجانے سننے اور شکار کھیلنے اور بے ریش لڑکوں کو رکھنے اور چینے بجانے اور کتوں کے رکھنے میں اور سینگوں والے دموں اور ریچھوں اور بندروں کو آپس میں لڑانے میں، اور کوئی دن ایسا نہ ہوتا جبکہ وہ شراب کے نشے میں مغرور نہ ہوتا تھا، اور بندروں پر زین رسیدہ گھوڑوں پر سوار کر کے دوڑاتا تھا اور بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں رکھتا تھا، اور ایسے ہی لڑکوں کے سروں پر بھی اور گھوڑوں کی دوڑ کرواتا تھا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تھا تو اس کے مرنے کا باقاعدہ سوگ بھی کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کی عقل مار دیتا ہے تو ایک طرف تو آل بیت رسول کی یہ حالت ہے کہ تم قتل کے درپے ہو جاتے ہو اور دوسری طرف بندروں کے صدمے سے نڈال ہو گئے، اور کہا گیا کہ اس کی موت کا سبب یہ تھا کہ اس نے ایک بندر کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کو اچھالتا تھا کہ اس نے اس کو کاٹ لیا۔ اس کے علاوہ اس کی بہت ساری اور ایسی جو غلیظ قسم کی عادات ہیں۔ اب میں آپ کو یزید کا وہ رخ بتاتا ہوں کہ جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، شہادت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کو اس کے پہلے آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلام نے ایک حرمت عام انسان جو مسلمان ہو یا کوئی انسان ہو، ایک عام انسان کی حرمت بھی اسلام اس کی بہت زیادہ تلقین کرتا ہے، اور پھر کوئی صاحب ایمان ہے تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک اور خطبہ حجت الوداع کے اندر آخری حج کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے تھے، اور طواف کعبہ کے دوران میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں ما اطیبک وما اعظم حرمتک، اے کعبے تو کتنا پاک ہے، تیری حرمت کتنی بڑی ہے، لیکن فرمایا قسم ہے اس رب کی جو تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ منک، اے کعبہ ایک صاحب ایمان کی تعظیم اور حرمت تجھ سے بھی بڑھ کر۔ اس ظالم نے نہ کعبے کو چھوڑا اور نہ آل رسول کو چھوڑا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پاک پر
جب مظالم ہوئے کربلا کے اندر، آپ سب کو پتہ ہے، آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کتب کو، اور اس میں کوئی کسی کی خطیب یا مقرر کی کوئی ایگزیجریشن یا مبالغہ نہیں ہے، یا اس میں کوئی ایکسٹرا چیزیں نہیں ہیں. یہی اب ابن کثیر جو کہ ابن تیمیہ کو بہت ان کی عزت کرتے ہیں، یہی اپنی تاریخ کے اندر، اور طبری نے بھی لکھا، دیگر محدثین، یہ بھی بڑی بڑی تاریخوں کی ابتدائی اس لیے نام ہے، بعض والوں نے تو اور بھی ڈیٹیلیں دی ہیں، لیکن وہاں پر جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ کوئی کافر بھی ہو، اس کے ساتھ جب آپ جنگ کے لیے جاتے ہیں تو آپ ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتے. مشرکوں کی لاشوں کو بھی گڑھے کھود کے ان میں ڈال دیا جاتا تھا، لیکن کسی بھی جگہ پر نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ خلفائے راشدین نے کہیں بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی کہ مرنے کے بعد تمہارا کوئی دشمن بھی ہو، کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، تم ان کے جسم کو میوٹیلیٹ نہیں کر سکتے، ان کا ناک نہیں کاٹ سکتے، ان کی باڈی کو نقصان نہیں پہنچا، ان کو تم نے گڑھا کھود کے دفن کر دینا ہے. لیکن یہاں کیا ہوا کہ یزیدی فوجوں نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف پانی سے محروم نہیں کیا، جبکہ جانور بھی وہاں سے پانی فرات کے کنارے سے پی رہے تھے، بلکہ بھوکا پیاسا آپ کے ساتھ ان 72 جانثاروں کو شہید کر کے ان کے سروں کو کاٹا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ امام عالی مقام کا وہ نواسہ کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو چومتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. میں اب اس طرف تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ آپ پیچھے سن آئے ہیں ان سب چیزوں کو. یہ وہ نواسے ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتا برداشت نہیں کر سکتے، روتا دیکھتے ہیں تو اپنی زبان چوسنے کے لیے ان کے منہ میں دیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو ان کے لیے سجدہ طویل کر دیتے ہیں. ان کا باپ وہ ہے جو کہ فاتح خیبر ہے، ان کا باپ وہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو مدینہ العلم کا باپ بنایا، ان کا باپ وہ ہے کہ فتح خیبر کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی فرمایا لوگوں کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا. کون ہے جس کی محبیت اور محبوبیت کی تصدیق وہ زبان کرے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى؟ وہ باپ ہے. اور ماں کون ہے جس کے لاشے پر تم گھوڑے اڑا رہے ہو؟ مرنے کے بعد حکم دیا گیا کہ گھوڑوں کو، لاشوں کو اس طریقے سے دوڑایا جائے کہ ان کو ریت کے ساتھ ملا دیا جائے. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کبھی یہ خیال نہ کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوں گے. آج جو لوگ ان مظالم کو تو بیان کرتے ہیں اور ہم ان کی ظلم کی داستان کو بیان کر کے ہم اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں جہاں یہ جذبہ مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باطل کے سامنے کھڑے ہو کے ہمیں باطل حق کے جھنڈے کو بلند کرنے کی توفیق دے، وہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایسے بدنصیب لوگ اتنے بڑے مظالم کے بعد بھی امام حسین کو باغی و یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں. کل میدان محشر میں میرے مصطفیٰ جب اپنی اولاد کا مقدمہ لے کے کھڑے ہوں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ تم نبی کے نواسوں کے بارے میں کون سی زبان استعمال کرتے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ حسنین کریمین اور ان کے والدین وہ ہیں جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کون ہے ان کی والدہ کون ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ دی اور از سے نسبت حضرت زہرا دی. آپ فرماتے ہیں کہ جناب مریم علیہ السلام ان کی فضیلت کی ایک بہت بڑی جہت ہے، وہ یہ ہے
کہ وہ اللہ کے بہت عظیم الشان نبی کی والدہ ہیں، لیکن اے فاطمہ آپ کا مقام کیا ہے؟ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ کا باپ وہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، کہ آپ کے والد وہ ہیں جو سارے جہانوں کی رحمت ہے، جو اولین و آخرین کے امام ہیں، جو بانو یا تاجدار العطا، آپ کی جو امام حسن حسنین کریمین کی والدہ وہ ہیں کہ جن کے شوہر وہ ہیں کہ جن کی شان میں اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تیسری فضیلت ان کی یہ ہے کہ وہ حسنین کریمین کی ماں ہیں، اور امام حسن کی شان کو بیان فرماتے ہیں یکے شمع شبستان حرم، یکے شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم، ان میں سے ایک وہ ہے جو حرم کے چراغوں میں روشنی کی مانند ہے، اور پھر فرماتے ہیں اور وہ ہے کہ حافظ جمعیت خیر الامم ہے، جو کہ امت کی اس کشتی کو بکھرنے سے بچانے والے اور بر وقت اقدام اٹھا کر ہزاروں خون سے مسلمانوں کو بچا کے حضرت امیر معاویہ سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح فرمائی، اور اس کا ٹائٹل علامہ اقبال نے کیا دیا؟ حافظ جمعیت خیر الامم، کہ خیر الامم کی جو کمیونٹی ہے، امت محمدیہ جو ہے، اس کی جمعیت کو، اس کی یکجہتی کو اور اس کی سالیڈیرٹی کو پروٹیکٹ کرنے والے جو ذات ہے وہ امام حسن کی ذات ہے۔ اور ہم اہل سنت کی یہ بات ذہن میں رکھا کرو کہ جس طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات ہیں، اور آپ کو پہلے عرض کیا کہ اہل سنت کا اس میں موقف کیا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ صلح کی، اور یزید کے ساتھ یزید کی برد کرداری کی وجہ سے امام حسین مقابلے میں آ گئے۔ تو آپ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے مقابلے میں ہمارا عقیدہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں وہی ہے جو حضرت امام حسن کا تھا، اور یزید کے بارے میں ہماری سوچ وہی ہے جو نبی کریم کے نواسے امام حسین کی، بہت ساری کتابوں کی گنجلکوں سے بچنے کے لیے سیدھی لائن ہے، اور ہم وہی کچھ سمجھتے ہیں جو کچھ ہمارے سامنے آیا۔ اور تیسرا فرمایا کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہت بڑی عظمت بیان کرتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ کون وہ فاطمہ؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، یہ جو اللہ کا قانون ہے نا، اس کی جو زنجیریں ہیں وہ میرے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں اللہ کے قانون کی، یعنی اللہ کا قانون سامنے پاس فرمان جناب مصطفیٰ، اور نبی کریم کا جو فرمان ہے وہ میرے سامنے ہے، ورنہ اگر یہ دو چیزیں نہ ہوتی، قانون الہی نہ ہوتا، فرمان مصطفیٰ نہ ہوتا، تو فاطمہ الزہرا کی شان کیا ہے کہ ان کی قبر شریف ہے، اس کے گرد جو ہے میں طواف کرتا اور سجدہ کرتا ان کی قبر کے پاس جا کے، ان کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے چونکہ اجازت نہیں دی، اس لیے ہم آئین محمدی کا، آئین نبوت کا اور اللہ کے قانون کا پاسداری کرتے ہوئے ایسا نہیں کرتے، ورنہ گردے تربتش سجدہ کرتے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں اب یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا لخت جگر کربلا کے میدان میں، یہ مظالم تھوڑے نہیں ہیں۔ اور پھر یزید اور اس کے گماشتوں کا کردار دیکھیں کہ جب آپ کے سروں کو کاٹا گیا تو اسلام تو آپ کو میدان جنگ میں دشمنوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا، آپ کو پھلدار درخت کاٹنے کی اجازت نہیں دیتا، آپ کو چرچوں کے اندر، مانسپیس کے اندر منک بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام بوڑھوں کے ساتھ آپ کو جنگ کی اجازت نہیں دیتا، لیکن تم نے ظلم کی حد کر دی،
نبی کی وہ اولاد جس کی تعظیم اور توقیر کرنا امت پر فرض تھا. ابو بکر تعظیم کرتے آئے، عمر و علی و عثمان اور صحابہ آج تک جتنی پہلے 3 نسلیں گزر چکی تھی، وہ 60 سال گزر چکے تھے ہجرت کے بعد، ان کی تعظیم کی داستانیں ہمارے پاس موجود تھیں. یہ صحابہ ہی. ابو بکر خلیفۃ المسلمین ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں اور امام حسن جا کے کہتے ہیں یہ میرے ابا جی کا ممبر ہے، آپ کیوں یہاں بیٹھے اٹھو؟ وہ اٹھ جاتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کو بھی کہا، فرمایا یقیناً یہ میرا نہیں ہے، یہ آپ کے باپ کا ممبر ہے. اور وہ فرماتے ہیں یہ دیکھا میرے سر پر جو بال ہے نا، یہ سب آپ کی خدمت کا صدقہ ہے. اور یہ وہ ان پر شفقت نہیں کرتے تھے بچے سمجھ کے، ان کی تعظیم کرتے تھے. There's a difference. کائنڈنس اور رسپیکٹ میں فرق ہوتا ہے. آپ بچوں پر شفیق ہوتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، چاکلیٹ دیتے ہیں، یہ شفقت ہے. یہ شفقت ہے. تعظیم اور ہے. شفقت یہ تھی کہ کوئی ضرورت مند آیا تو اس کو آپ نے ضرورت پوری کر دی یا مسکرا کے بول گئے. تعظیم یہ تھی جب وہ آیا تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر حضور کی حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے. اچھا جو allotted ٹائم ہے آلریڈی ہم نے اس سے کراس کر چکے ہیں. اجازت ہے کوئی تھوڑا چلنے کی؟ سارے کوئی بولے. اچھا بھی 1-2 کونے ایسے ہیں جتنے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. مجھے امید ہے کہ آپ سب اسی نیت سے بیٹھیں گے. ہم کچھ لرن کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ باتیں چند ایسی ہیں، میں آپ کو آخری اب سمرائز کرتا جا رہا ہوں انشاءاللہ. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس وقت کے جب امیر المؤمنین ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر آئے، دروازے پہ دستک دی، چلے گئے واپس. تھوڑی دیر کے بعد جب ان کو واپس جاتے دیکھا تو آگے سے امام حسن، شہزادوں میں سے امام حسنین کریمین میں سے ایک تشریف لا رہے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ آگے دروازہ بند ہے، تو ان کو دیکھ کے ہی واپس چلے گئے. کسی نے بعد میں بتایا کہ نبی کریم کے نواسے آئے تھے ملنے، لیکن ملاقات کے بغیر چلے گئے. خود چلے گئے ان کے پاس. فرمایا آپ کا میں نے سنا ہے کہ آپ آئے تھے بغیر ملاقات کے چلے گئے. میں نے سوچا آپ مصروف ہیں، خلافت کے امور ہیں، میں نے آپ کو ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. کیونکہ آپ کا بیٹا اگر واپس آیا ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، میں کیسا جاؤں. فرمایا نہیں، میرے بیٹے کا معاملہ اور ہے، وہ میرا بیٹا ہے، آپ میرے آقا کے نواسے ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ سید رحمت للعالمین کے نواسے ہیں. آپ جب بھی چاہیں آپ تشریف لا سکتے، حکم کریں میں خود آ جاؤں. اس کو تعظیم کہتے ہیں. یہ شفقت نہیں ہے، یہ توقیر ہے، یہ تبجیل ہے، یہ احترام ہے، یہ رسپیکٹ ہے. ارے صحابہ تو حضرت فاروق اعظم آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عادل ہیں کہ خود اپنے جسم پہ لگے ہوئے جبے پہ جب ایک مسلمان نے اعتراض کیا، اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹے تم اس کا جواب دو. کہ انہوں نے کہا بھائی بیت المال سے جو کپڑا آیا ہے اس میں سے تو آپ کا جبہ بنتا نہیں ہے. وہ جتنا حصے کا آیا آپ کے جسم پر قد مبارک لمبا تھا. فرمایا آپ اتنا طویل قد ہے، اس سے آپ کا لباس نہیں بنا. اس کا مطلب اپنے حصے کے لیے آپ نے زیادہ مال رکھا. خاموش ہو. فرمایا میرا بیٹا جواب دے. عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے کہ میرے باپ کا قد لمبا تھا، اس کپڑے سے ان کا لباس بنتا نہیں تھا، میں نے اپنے حصے کا کپڑا بھی اپنے والد کو دیا. اتنے بڑا عادل بندہ امیر المؤمنین ہوتے ہوئے اپنے سامنے ہم کو یہ نہیں شٹ یور ماؤتھ، کون ہو تم بولنے والے؟ آئی ایم ہیڈ آف اسٹیٹ، آئی ایم پرائم منسٹر، میں پریزیڈنٹ ہوں، سربراہ ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ منہ بند کرو، اندر لے جاؤ. سیکورٹی والے پکڑ کے کسی کھاتے میں ڈال دیتے. 6 مہینے پتہ ہی نہیں ہوتا کس کھڈے میں ہے. نو، ایک بدو دیہاتی ایک ویلج سے آنے والا اس کی بھی تسلی کروا کے دیں. لیکن جب معاملہ آل رسول کا آیا، وہی فاروق اعظم جو ایک پائی میں عدل کرنے والے ہیں، وہی فاروق اعظم جو بیت المال میں جب جانور آتے ہیں تو خود جا کے ان کے دانت کھول کے ان کا سال چیک کرتے ہیں، ان کی عمر چیک کرواتے ہیں، خود ڈکٹیشن دے کے املا کرواتے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں میں ایک دفعہ دھوپ کے عالم میں، حضرت عثمان لکھ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مجھے ساتھ لے کے چلے گئے، میں نے دیکھا دھوپ میں انہوں نے اوپر والی چادر سر پہ کی، ٹھیک کڑاکے کی دھوپ میں وہ جانوروں کا پوری تفصیل بیت المال کی ڈکٹیٹ کروا رہے تھے، یعنی تقوی زہد کا اور امت کی اموال کا خیال اتنا ہے۔ لیکن جب آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو حضرات حسنین کریمین کی عمر 6-7 برس تھی، یہ تو بالکل بچپنے میں تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں تشریف لے گئے تھے، یہ تو ابھی جلوہ گر ہی نہیں، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بدریین کا صحابہ میں ایک بہت بڑا اعلیٰ مقام تھا، تمام صحابہ بدری صحابہ کو عظیم سمجھا کرتے تھے، اور اصحاب شجرہ کو جنہوں نے صلح حدیبیہ میں کی تھی، انصار کو، مہاجرین کو، اور ان میں سب میں بدرین صحابہ کا بہت بڑا مقام تھا۔ جب فاروق اعظم نے سب کے وظائف مقرر کیے، آپ نے ان کا مشاہرہ مقرر کیا، تو صحابہ بدرین کے ساتھ حسنین کریمین کو شامل فرما دیا۔ تو صرف یہی نہیں، یہ تعظیم تھی، صرف یہی نہیں، اسامہ بن زید ان کا مشاہرہ اپنے بیٹے عبداللہ سے زیادہ مقرر فرمایا۔ کہتے ہیں ابا جان آپ نے غلام ابن غلام کا وظیفہ زیادہ رکھا ہے اور میرا تھوڑا رکھا ہے۔ فرمایا عبداللہ تمہیں اس طرف تو دھیان آیا، ادھر خیال نہیں آیا کہ اسامہ کے باپ کو اللہ کے رسول تیرے باپ کی نسبت زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اسامہ کے ساتھ تیری نسبت سرکار اس سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ میں نے اپنی محبت اور اپنے تعلق کی پاسداری نہیں رکھی، میں نے نبی کریم کے تعلق کے احترام کو دیکھا۔ یہ کیفیات میں امت چلی آ رہی تھی، اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک بدبخت ابن زیاد کے پاس پڑا ہے، اور اس نے اپنی چھڑی کے ساتھ امام حسین کے دندان مبارک پہ چھڑی ماری۔ وہاں عبداللہ بن عفیف ایک صحابی رسول نابین ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں، ظالم یہ وہ سر مبارک ہے کہ جس کو میں نے، یہ وہ دندان مبارک ہیں جو میں نے میرے آقا کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے چومتے ہوئے دیکھا۔ یزید کے دربار میں جو کچھ ہوا، ان کو آل بیت اطہار کے قافلے کے ساتھ لٹا پٹا قافلہ جب گیا، جو ان کے ساتھ مظالم ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تو وہ ایگزیکٹلی وہ چیزیں ہیں جو امیڈیٹلی شہادت کے بعد ہوئی، لیکن آپ دیکھیے 3 سال کے عرصے میں مدینہ منورہ پر یزید کا اقتدار کی ہوس ختم نہیں ہوئی، اس کو اپنی سلطنت اور اپنے اقتدار کے نشہ اس کا خمار اترا نہیں۔ اس نے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد بھی جب تسلی نہ ہوئی، اہل مدینہ نے شہادت امام کے بعد بغاوت کر دی تھی، اور اس کے بعد یزید کی خلافت سے انکار کر دیا تھا، اس کی حکومت اور امامت سے۔ یزید نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی 27 ذو الحجہ 63 ہجری کو۔ آپ اپنی ہسٹری، اسلامک ہسٹری پڑھیے اور 63 کا سال پڑھیے۔ علامہ البدایہ والنہایہ کی میں نے سنا ہے کہ انگلش ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے، اردو تو بہت پہلے ہو چکی ہے اس کی، آپ تاریخ ابن کثیر کے نام سے وہ جانی جاتی ہے۔ آپ اس کو وہ سالوں کے اعتبار سے وہ لکھتے ہیں، تو آپ اس سال کا پڑھیے۔ یزید نے اس وقت ایک مسلم بن عقبہ، جس کو محدثین مصرف بن عقبہ کہتے ہیں، اس کے زیادتیوں اور اس کی ظلم کی وجہ سے، اس نے مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں 10,000 یا 12,000 سوار اور 15,000 پیدل فوج مدینہ شریف پہ چڑھائی کے لیے بھیجی، مدینہ شریف پہ۔ اور وہ مدینہ منورہ کہ جس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا، جس نے اس کو ڈرایا، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، اے اللہ تیری بھی ان پر لعنت اور ساری مخلوق کی ان پر لعنت ہو۔ لا يقبل منه صرف ولا عدل، اس کی نہ کوئی فرض عبادت قبول ہے نہ نفلی عبادت قبول ہے۔ اب وہی مدینہ کہ جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اذا اہل المدینہ اذاہ اللہ علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین،
اس بے حرمتی کا آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیے۔ آرڈر دیا یزید نے اپنی کیبنٹ بلا کے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے کہ آپ مدینہ کو فتح کرنا ہے۔ وہ مدینہ جو میرے آقا کا مسکن ہے، گنبد خضرا ہے، ریاض الجنت ہے، اس بدبخت نے کہا کہ وہاں جا کے تم نے مدینہ شریف میں وہاں پر جا کر ان لوگوں کو وارننگ دینی ہے، اگر وہ نہ سمجھے تو اس کے بعد ان پر حملہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ کو غارت کرنے کے بعد وہاں پر لڑائی اور ان کو جنگ کرنے کے بعد 3 دن تک، اور بعد میں 5 دن تک لکھا ہے کہ 3 یا 5 دن تک مدینہ تمہارے لیے مباح ہے۔ The meaning of that, everything what you want to do as an army, it is permissible for you. استغفر۔ اب یہ مدینہ منورہ میں کیا ہوا؟ شہداء کتنے؟ انصار و مہاجرین میں سے صرف انصار اور مہاجرین جو صحابہ کی اولاد تھی یا صحابہ تھے، 700 افراد وہ فوت ہوئے اور 10,000 افراد کو اس کے علاوہ شہید کیا گیا۔ ان میں سے 700 افراد صرف قرآن کے حافظ اس میں شہید ہوئے۔ اور یہی ظلم نہیں ہے، آپ دنیا کے کسی کونے خطے میں بھی جائیں تو بدکار اور گنہگار انسان بھی جب حرم پاک میں جاتا ہے، مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں جاتا ہے، اس کی یہ آرزو ہوتی ہے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیکن ان ظالموں نے ان 3 دنوں میں مدینہ طیبہ کی عفت معاب، پاکیزہ عادتوں والی اور ان پردیدار خواتین کی بے حرمتی کی 1000 عورتوں کے ہاں ان جزیدی بدکرداری کی وجہ سے 1000 عورتوں کے ہاں بغیر خامدوں کے بچے پیدا ہوئے۔ مسجد نبوی جس کے احترام کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اپنی گردنیں بھی جھکا کے چلتے ہیں، سانس بھی اونچا نہیں لیتے۔ ریاض الجنت میں آپ چند لمحے بیٹھ جائیں تو یوں محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں، نبی کریم نے جو جنت عطا فرمائی ہے اس میں بیٹھنے کا مجھے موقع مل گیا۔ لیکن یزید کی فوج نے وہاں مسجد نبوی میں جا کے ان کو گھوڑوں کو ریاض الجنت میں باندھا، وہاں لے مسجد نبوی میں تھی۔ ایک نبی کریم کے صحابی حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں دیوانے بن کے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، اور 3 دن تک وہ فرماتے ہیں کہ میں دیوانہ بن کے بیٹھا ہوتا تھا، اور آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، جب نماز کا وقت آتا تھا تو مجھے باقاعدہ گنبد خضرا سے اذان کی آواز آتی تھی، اور باقاعدہ مجھے پھر یوں لگتا تھا اذان کے بعد کہ کوئی جماعت کروا رہا۔ فرماتے ہیں جب یہ کیفیت ہوتی تھی تو میں اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ اور پھر مدینہ کی بے حرمتی کی، مجھے آپ یہ دیکھیے ذرا ان چیزوں کو۔ یزید نے جب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے اشعار پڑھے کہ آج کاش میرے وہ بڑے بڑے بزرگ جو فوت ہو گئے، میرے بڑے سردار جو کہ غزوہ بدر میں میرے خاندان کے بڑے مشرک فوت ہو گئے تھے، آج زندے ہوتے تو انہیں خوشی ہوتی کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ And this is, he is called Amir al-Mu'minin by today's scholars. They call themselves intellectuals. وہ کہتے ہیں ہم امام حسین معاذ اللہ باغی ہیں، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے اس مختصر وقت میں یہ کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، اہل بیت اطہار کی شان، اور بالخصوص امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر جو کربلا کی طرف تھا، وہ اقتدار کے لیے نہیں تھا، وہ اختیار کے لیے نہیں تھا، وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے تھا۔ وہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا وہ جو پیغام تھا اس کو بچانے کے لیے تھا، اور اس کی عظمتوں کو سنبھالنے کے لیے تھا۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہوگا نہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، وقت بہت سارا ہو گیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی شہدائے کربلا کے اس ذکر جمیل کی برکت سے اور اہل بیت اطہار سے سچی محبت رکھنے کی، حضرات حضور کے غلام اور نسبتوں کا احترام کیا کریں، حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت اور پیار کے بارے میں پڑھا کریں۔ اتنا
کچھ انفارمیشن موجود ہے کہ آپ اپنے آپ کو نالج سے اکوپ کیا کریں. صرف ہماری یہ تقریریں یہ بہت کم ہوتی ہیں, بہت تھوڑی ہوتی ہیں, مطلب کوئی زیادہ نہیں ہوتی. آپ خود سٹڈی کر کے پڑھا کریں اپنے بزرگوں کی کتابیں جن میں کہ محبت کا پیغام ہو. اتنا ٹائم مت ویسٹ کیا کریں لوگوں کے اعتراضات سننے میں, ایسی کریٹیکل اینالائز کرنے میں. اس سے زندگی بہت مختصر ہے. کسی اچھے رائٹر, اچھے عالم دین, اس کا بیک گراؤنڈ پتہ کر کے اس کی تحریر پڑھ لیں, اس کی تقریر سن لیں, انشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہوتا رہے گا. آپ کے دل میں اتنا وقت ہمیں نہیں ہے, ہمارے پاس زندگی اتنی نہیں ہے کہ ہم ٹرائل ہٹ اینڈ ٹرائل ہی کرتے رہیں. ہاں ایک کتاب پڑھی, یہ چھوڑ دیں علماء پر, کم جو بڑے بڑے ہیں وہ پہ بیچارے رگڑے روڑے لگا کے سب کی کمائی. ہمارا کام یہ ہے کہ جو کم از کم مٹیریل ریڈی ہے اس کو تو استعمال کریں, جو مال پکا ہوا ہے اس کو تو کھائیں, بجائے اس کے کہ ہم ریسرچ کریں یہ لنگر جو آج پک کے آ گیا ہے اس میں کتنے انگریڈینٹس ہیں, کیسے پکا ہوگا, کدھر ہے. جو سامنے آیا ہے پکا ہے اس کو لے کے کھاؤ اور انجوائے کرو. آؤ جو کچھ نبی کریم کے عظمت کے داستانیں کتابوں میں, تحریروں میں, تقریروں میں علماء ربانیین اور اہل حق, اہل سنت والجماعت کی صحیح تعلیمات آپ کے سامنے ہیں, ان کی گفتگو, ان کی تقریر اور تحریر سے اپنے ایمان کی حفاظت اور حصار کا بندوبست جاری رکھیں. میں بار دیگر حضرت آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس مسجد شریف میں, بہت خوبصورت مسجد شریف ہے, نمازی بہت اچھے ہیں. مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ سارے نماز عشاء پڑھ کے تشریف نہیں لے گئے. آپ میں سے اکثر مجھے امید ہے کہ یہی بیٹھے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ آپ کو عزت اور سلامتی دے. اللہ تعالیٰ کبھی یہ دعائیں کیا کریں کہ کبھی اللہ میدان محشر میں بھی ہمیں موقع دے کہ ہم گا گا کے نبی کی تعریفیں کرتے رہیں, نبی کی اہل بیت کا ذکر کرتے رہیں. I started with the couplet of Imam Shafi'i and finished with that to revive my niyyah and intention. آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی, آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی, ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی, ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی, ارجو بہم اعطا غدا بید الیمین صحیفتی. صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وسلم. جزاک اللہ. میں ایک مرتبہ